ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ گویا اللہ اپنے کلام مجید میں کہہ رہا ہے موت ایک مزہ، موت ایک مزہ ہے جس کو چکھنا ہے۔ اب یہ چکھنا کہتے ہیں کسے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ چکھنا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ میں ہتھیلی میں تھوڑا سا شروع لیں، زبان پہ رکھتے ہیں، اسی چکھنا کہتے ہیں۔ اور کوئی انسان 16 روٹی 32 بوٹی لے کر بیٹھ جائے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کیا کر رہے ہو تو کہے میں چکھ رہا ہوں، تو آپ کی عقل حیران ہوگی، آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے چکھنے کا عالم یہ ہے تو کھانے کا عالم کیا ہے؟ کہ قوت بصارت چلی گئی، یہ کیسے چکنا ہوا؟ قوت سماعت چلی گئی، یہ کیسے چکنا ہوا؟ بدر کی حرکت سجدہ چلی گئی، یہ کیسے چکنا ہوا؟ کہ آپ نہیں کر رہی، ہم آپ نہیں کر رہا، یہ کیسے چکنا ہوا؟ تو نے یہی سمجھا ہے کہ جسم سے روح پرواز ہو جائے گی، اسی کو موت کہتے ہیں؟ تو نے یہی سمجھا ہے کہ قوت بصارت چلی گئی، اسی کو موت کہتے ہیں؟ تو نے یہی سمجھا ہے کہ قوت سماعت چلی گئی، بدن کی حرکت و سکنات چلی گئی، اسی کو موت کہتے ہیں؟ یہ موت ابھی کچھ لمحے کے لیے گئی ہے، قبر میں بھی تمہیں زندہ کیا جائے گا، عالم آخرت میں بھی زندہ کیا جائے گا۔ آج ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ ہم جنتی ہوں، ایک ہے شوق اور ایک ہے ذوق۔ ہر انسان کی شوق ہے ہم جنتی ہو جائیں۔ عالم ہیں ان کی بھی شوق یہی ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں، قاری ہیں ان کی بھی آرزو یہی ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں، جاہل ہیں ان کی بھی تمنا یہ ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، نمازی ہو اس کی بھی آرزو یہی ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، حاجی ہیں ان کی بھی تمنا یہ ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ لیکن پیارے شوق تو ہے، لیکن اس شوق میں ذوق ہے۔ آپ اپنے وجود کو دیکھیں، اس کی مثال اس طرح سمجھاتا چلوں کہ جو لوگ میٹرک کا ایگزام دے رہے ہیں ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہم پاس ہو جائیں، ان کی شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں۔ چاہے انٹر میں پڑھنے والے انٹر کا ایگزام دے رہے ہیں، ان کا بھی شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں، کوئی انسان کا شوق ہے کہ ہم پاس ہو جائیں، لیکن پیارے پاس ایسے نہ ہوگے، تمہیں محنت کرنی ہوگی، دن کو دن نہ سمجھنا ہوگا، رات کو رات نہ سمجھنا ہوگا، صبح کو صبح نہ سمجھنا ہوگا، شام کو شام نہ سمجھنا ہوگا، تمہیں ہمیشہ محنت کرنی ہوگی۔ تم اپنے لگن پیدا کرو گے پڑھنے کا، تب تم پاس کرو گے۔ تو ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں ہو جائیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنتی ہو تو دنیا میں رہو، نمازی میں رہو، نمازی میں رہو، دنیا میں رہو، اس طرح کی یافتہ دور میں اگر کہیں پتا چل جائے کہ ایک کٹھا زمین بکری ہے، کوئی اگر 20 لاکھ دے رہا ہے تو آپ 25 لاکھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن دل میں یہ سوچ نہیں ہوگا کہ ہر
میرے پیارے، ہر انسان کی تمنا ہے کہ ہم جنتی ہوں، تو جنتی بننے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، دار العمل ہے، یہ عالم شہادت ہے۔ اس عالم شہادت میں آپ اپنے عمل کو کرنا ہوگا، اپنے کردار کو کرنا ہوگا، اپنے فعل کو کرنا ہوگا، اپنے کردار کو کرنا ہوگا، اپنے رسم کو کرنا ہوگا، اپنی خدمت کو کرنا ہوگا، اپنی جنت کو کرنا ہوگا۔ اگر یہ تمام چیزیں تو دنیا میں آج کون سے گناہ ہم نہیں کرتے، کون سے گناہ ہم نہیں کرتے؟ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، روزہ ہم نہیں رکھ رہے، اور حد تو یہ ہے آج ہمارے نوجوان اس قدر عریانیت اور فحاشی میں مبتلا ہے، اس طرح عریانیت اور فحاشی میں مبتلا ہے کہ کوئی لاٹری کی صورت میں جوا کھیل رہا ہے، تو کوئی گانجے کی صورت میں وہ نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ آج بنام مسلمان ہم کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر ہمارے عمل میں کوئی ایسا عمل نہیں، جو ایسا کوئی کام نہیں، جیسا ایسا کوئی فعل نہیں کہ ہمیں لوگوں کو مسلمان کہیں۔ اس طرح کی آباد اور اس طرح نگاہ اٹھائیے، آج ہر طرف مسلمان ظلم کا شکار ہو رہا ہے، جبر کا شکار ہو رہا ہے، بربریت کا شکار ہو رہا ہے، کوئی ٹرین پہ ظلم کر رہا ہے، تو کوئی چوراہے پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی سڑکوں پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی چوراہے پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی میدانوں میں ظلم کر رہا ہے، کوئی قبرستانوں میں ظلم کر رہا ہے، کوئی مسجدوں میں ظلم کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ پہلے افکار میں مستدرک ہو کے سوچتے ہیں کہ آج بھی مسلمان ہیں اور کل کے بھی مسلمان تھے، آج سب کو معلوم ہے، سب کو خبر ہے کہ ہمیں مرنا ہے، آج سب کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے، اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے کہ جنازہ آیا، لوگ صف لگے ہیں، اس وقت بھی لوگ استجدہ کرتے ہیں، جنازہ قبرستان پہنچا ہے، وہاں پر بھی لوگ استجدہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قبرستان جاؤ، جب مردے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھو، اپنے دل میں یاد کرو کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ پیارے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب سب کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، سب کو خبر ہے کہ ہمیں ایک دن ہمارے جسم سے کب سے انسلی سے پرواز ہونی ہے، تو پیارے اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں، اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو اچھا عمل پیدا کریں، اور اپنے اندر اچھے عمل اور اچھے اقدار پیدا کریں، تاکہ دنیا میں سے پرواز ہو جائے، آپ کے جنازے پر لوگ ہو جائے، وہ لوگ میں مجبور ہو جائے، یہ اچھے یہ ساتھ جائے، اور عالم آخرت میں اٹھائے جاؤ تو رسول تمہارے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، یہ میرے امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ آج بتاؤ پیارے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آج تو عالم یہ ہے کہ اگر روڈ پر کوئی سڑکوں پہ چل رہا ہے، اسے ہم سلام کریں یا آداب کریں یا پرنام کریں، تمہارے چہرے سے بھی نظر نہیں آتا کہ تم مسلمان ہو، اور حد تو یہ ہے ہم بنامے مسلمان کو کہلاتے ہیں، اور
اس کانفرنس سے اچھا پیغام لے کے چاہے، صرف 2 رکعت، اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس طرح بھاگیں گے جس طرح کوئی لاٹھی سے مار رہا ہے، کوئی انہیں ضرب دے رہا ہے، کوئی انہیں تکلیف دے رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن جمعہ کی بھی جائیں گے تو سنت غائب ہے، نفل غائب ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک عورت تھی جو حالت زنا سے حاملہ ہوئی، اور جب بچے پیدا ہوئے تو اس بچے کے سر کو تن سے جلا کر کے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ سے کہتی ہے، یا موسیٰ کلیم اللہ، مجھ سے بڑا بڑی خطا ہے، مجھ سے بڑا بڑا ہو چکا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اس عورت نے کہا، حضور میں حالت زنا سے حاملہ ہوئی، بچے جب پیدا ہوئے تو میں نے بچے کا سر کو تن سے جدا کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میری بارگاہ سے دور ہو جا، میری نظر سے دور ہو جا۔ جب وہ عورت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ سے باہر آئی، باہر جب آئی تو موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ سے جب باہر آئی تو میرے پیارے جبریل امین آئے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے اپنی بارگاہ سے اسے کیوں بھگایا؟ آپ نے اسے اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اے جبریل، کیا تمہیں پتا نہیں یہ عورت حالت زنا سے حاملہ ہوئی اور بچے جب پیدا ہوئے تو بچے کا سر سے جدا کر دیا، یعنی بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ جبریل امین کہتے ہیں، اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ بھی آپ کو اپنی بارگاہ سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، یہ بھی اپنی بارگاہ سے اسے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ جبریل امین کہتے ہیں، اے موسیٰ کلیم اللہ، سر کرنے کو معلوم ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑے کو بڑا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جبریل جو بھی بتایا، جبریل امین بتاتے ہیں، جبریل امین کو فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس سے بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے۔ پیارے، سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا، تو کیوں نہ ہم نمازی بن جائیں۔ جب ہماری روح کب سے عنصری سے پرواز ہو، لوگ تجیز و تفرین کریں، اور جب فرشتے مجھ سے سوال کریں من رب کا بتا تیرا رب کیا کون ہے، تو پیارے فرشتے کے سوال سے پہلے آپ کھڑے ہو کر کہہ دو، آپ کا عمل کھڑا ہو کر کہہ دو، آپ کا ضمیر کھڑا ہو کر کہہ دو۔ اور پیارے، جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا، یہ جملہ نکلے گا، فرشتے سوال نہ کریں گے، فرشتے آپ سے جواب طلب نہ کریں گے، اللہ کی رحمت مسکرائے گی، اللہ کی جب رحمت مسکرائے گی تو فرشتوں سے حکم ہوگا، معزز سامعین حضرات، مجھے خبر ملی کہ غالباً 3 دن سے علامہ حافظ و قاری سمدانی میاں یہاں آئے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ آئے ہیں بوتل لے کر کے پانی پھکا رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، حضرت تعویذ دے دے، پانی پھونک دیں، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں رونق نہیں ہے، میرے گھر میں رونق نہیں ہے، میرے گھر میں اتحاد نہیں ہے، میرے گھر میں وہ اخلاق نہیں ہے، تعویذ دے دے تاکہ میرے گھر میں برکت ہی برکت ہو، برکت ہی برکت ہو۔ پیارے، سیدنا غوث پاک سے بھی غوث پاک کے مرید خاص نے کہا تھا، حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں رونق نہیں ہے، میرے گھر میں غیبی برکت نہیں ہے۔ غوث پاک نے اپنے مرید خاص سے کہا تھا، جاؤ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو، اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو۔ وہ مرید آیا، اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دیا،
اور پردہ لگانے کے بعد کچھ مدت گزری، کچھ لمحات، کچھ مہینے گزرے، موسیٰ حضرت وہ غوث پاک کا مرید غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، غوث پاک سے کہا حضور جب سے میں نے گھر کے دروازے پہ پردہ لگایا ہے تب سے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے، میرے گھر میں رونق ہی رونق ہے، میرے گھر میں غیبی مدد بھی ملتی ہے، غیبی برکت بھی آتی ہے۔ حضرت غوث پاک نے اس مرید کی کلائی کو پکڑا اور کہا سن، تیرے گھر کی برکت، تیرے گھر کی برکت کیوں اٹھا لی گئی، تیرے گھر سے رونق کیوں اٹھا لی گئی؟ کہا غوث پاک اے میرے پیر و مرشد، آپ مجھے بتا دیں تو صحیح کہ آخر کیا بات تھی کہ میرے گھر کی برکت کو اٹھا لیا گیا، میرے گھر کی برکتوں کو اٹھا لیا گیا؟ تو حضرت غوث پاک نے جواب دیا سنو سنو اے میرے مرید خاص، تیرے گھر کے دروازے سے ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا اور وہ نمازی کی نظر تیرے گھر کے دروازے سے پڑتی تھی اور وہ نمازی کی نظر پر لعنت کی بنیاد پر رب کائنات کو تیرے گھر کی برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اور جب نماز پابندی سے پڑھیں گے میرے پیارے، میرا یقین کامل کہتا ہے نہ تعویذ کی ضرورت پڑے گی، نہ دعا کی ضرورت پڑے گی میرے پیارے، تمہیں نہ پھونکنے کی ضرورت پڑے گی، نہ جھڑوانے کی ضرورت پڑے گی۔ شرط یہ ہے اپنے گھر میں نمازی کو بناؤ، نمازی برکت ہوگی کہ تمہارے گھر میں برکت ہوگا۔ اور پیارے آج ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، آج ہم نماز پڑھتے بھی نہیں، اور حد تو یہ ایک بات اور کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ جنازہ جب مسجد کے باہر آتا ہے، جنازہ جب مسجد کے باہر آتا ہے اس میں کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں، کچھ لوگ باہر میں کھڑے رہتے ہیں، کچھ لوگ باہر میں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ سب پاک، سب وضو میں ہے، سب وضو میں ہے، اور سارے لوگ وضو میں بھی ہیں، پاک صاف بھی ہیں، لیکن جب ظہر یا عصر کا وقت آیا کچھ آدھے کھڑے ہیں باہر میں اور کچھ اندر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیارے بتاؤ، گھر کسی کے گھر، آپ کا گھر ہو، ہم آ جائیں یا سمدانی میں آ جائیں یا حضور مسرور راضی صاحب میں آ جائیں، آپ کے گھر کے وہ کون ہوئے؟ مہمان۔ کون ہوئے؟ آپ کے گھر کے مہمان۔ اب میزبان مہمان کو جتنا دیر رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، مہمان چاہے اخلاق مند ہوتا ہے تو میزبان اسے زیادہ دیر تک رکھتا ہے، اور میزبان اگر مہمان اخلاق مند نہ ہو تو میزبان کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی آیا ہے اتنا جلدی چلا جائے۔ اور ایک مہمان وہ ہے کہ میزبان چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں جتنے لوگ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، میرے اللہ مستقرق ہو کر سوچو، رب پہ لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو پیارے ایک خانقاہی مجاز دیتا ہوں، یہاں پر جتنے لوگ ہیں خانقاہی لوگ ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا دل صاف ہو جائے اور آپ کا دل عبادت کی طرف مائل ہو، آپ گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں، تو پیارے ہمیشہ اپنی زبان پہ توبہ استغفار کرتے رہو۔ جس جنی سے گزرو اس جنی کے کلمے میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، جب تم دعا پڑھو کلمے کی تاکید کرو، کلمہ پڑھتے رہو، تمہارا دل بھی صاف ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ پیارے اور جب کلمہ پڑھتے رہو گے،
جب وہ وقت بھی آئے گا جب روح کف سے انصری سے پرواز ہونے کا وقت آئے گا تو پیارے اس وقت بھی جب تمہیں کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی تو پیارے اس وقت بھی تمہاری زبان پہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ پیارے تمہارا عمل غلط ہے، تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، تمہارا کردار غلط ہے، تمہارا بچنا گناہوں میں ڈوبا ہے، تمہارا رسم گناہوں میں ڈوبا ہے، تمہاری خلوت اگر گناہوں میں ڈوبی ہے، تمہاری خلوت اگر گناہوں میں ملی ہے تو شرط یہ ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم چند باتوں پہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔